اپنے گھر کو چھوڑنے کے بعد میں کچھ رقم کمانے کے لیے، کچھ دولت کمانے کے لیے اگر گھر سے باہر جا رہا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ گھر واپس آؤں یا نہ آؤں لیکن میری ماں مجھ سے خوش رہے، میرا باپ مجھ سے خوش رہے، میری بہن مجھ سے خوش رہے، میرے عزیز مجھ سے خوش رہے، میرے اقارب مجھ سے خوش رہے۔ یاد رکھو ودیش میں جانے کے بعد میں دولت کمانا یہ اور بات ہے، لیکن یاد رکھو اسی دولت کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بھولنے کی کوشش مت کرنا، اپنے ماں باپ کو ستانے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر اللہ نے دولت دی ہے، دولت سے تجھ کو نوازا ہے تو ماں باپ کی خدمت کر۔ جس دولت کو تو نے آج دیکھا ہے، جس دولت پر آج تو غرور کر رہا ہے، جس دولت کو تو نے آج دیکھا ہے، وہ آج سے 40 سال پہلے تیرے باپ نے اسی دولت سے تجھے مکان بنا کر کے دیا تھا۔ آج سے 40 برس پہلے اسی دولت کی بنیاد پر تیرے باپ نے تیری پرورش کی تھی، اسی دولت کی بنیاد پر تیری ماں نے پوری رات جاتے ہیں۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو تیری دنیا بھی کامیاب، مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماں باپ کو ستانے والا انسان، آج تیرے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، شہرت ہے، وقار ہے، جب گھر سے باہر گیا تھا تو روتے ہوئے جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو لے کر کے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا صاحب رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا گھر میں غربت کا ماحول ہے، گھر میں غریبی نے پردہ ڈال رکھا ہے، گھر کے اندر کوئی صحیح سے کمانے والا موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا انسان کو 3 چیزیں بڑی پسند آتی ہیں، آپ کو یاد ہے نا؟ یاد ہے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں انسان کو پسند آتی ہیں۔ پہلی چیز ذکر کر رہا ہوں، کیا؟ مکان۔ کہیں بھی چلے جاؤ لیکن پلٹ کر کے اپنے مکان میں آ کر ہی انسان کو خوشی ملا کرتی ہے، اب وہ چاہے پکا ہو یا کچا ہو، چاہے جھونپڑا ہی کیوں نہ ڈلا ہوا ہو، لیکن انسان کو خوشی کہاں ملتی ہے؟ بولو، اپنے مکان میں۔ کہاں ملتی ہے؟ اپنے مکان میں۔ کوئی انسان رشتہ داری میں بھی جاتا ہے تو کتنے دن رک لے گا؟ حد سے زیادہ 1 دن 2 دن، اس کے بعد پلٹ کر کے اپنے مکان میں ہی آتا ہے۔ تو ذرا بتا، جب تو اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا، اپنا مکان تو نہیں چھوڑ سکتا، تو ذرا بتا تو یار تو اپنے ماں باپ کو کیسے بھول جاتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی اس زندگی کو کیسے تو بھول جاتا ہے کہ جس وقت تیری ماں نے خود نہ کھا کر کے تجھے کھانا کھلایا تھا، جس وقت تیری ماں نے نہ سو کر کے تجھے سلایا تھا، جس باپ نے پورے دن محنت اور مشقت کرنے کے بعد میں تجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، باپ نے پورے دن کھانا نہیں کھلائے لیکن اپنے بیٹے کے منہ میں آ کر کے شام کو لقمہ ضرور دیا ہے اور سینے سے لگا کر کے پوچھا ہے بتا بیٹے تجھے کوئی غم تو نہیں ہے، تیرے پاس کسی کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ جب باپ بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے تو بڑی خوشی ہوا کرتی ہے۔ جب ماں بیٹے کو گھر سے دعائیں دے کر کے نکالا کرتی ہے تو بیٹا کہیں بھی چلا جائے لیکن ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں کبھی اسے تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی ماں باپ کو ستانے کی کوشش مت کرنا، کبھی ماں باپ کو دھکے دے کر کے گھر سے نکالنے کی کوشش مت کرنا۔ روپیہ پہلے نہیں تھا لیکن دولت اب آ گئی ہے تو اس دولت کی بنیاد پر اچھے کام کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو ماں باپ کو عمرہ کرانے کی کوشش کرو، ماں باپ کو حج بھیجنے کی کوشش کرو۔ اگر گھر کے اندر بہن ہے تو اس بہن کی اچھی سے شادی کرنے کی کوشش کرو، لیکن نہیں انسان آج تیرے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو ماں باپ کو بھی بھول گیا، اب کو سب کو تو بھول گیا، بہنوں کو تو نے بھلا دیا، بھائیوں کو تو نے بھلا دیا، دنیا کی خیر خواہی میں آنے کے بعد میں ساری چیزوں کو تو نے بھلا دیا۔ لیکن یاد رکھ حضرت بائزید بستامی کی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے دن رات دعا کیا کرتی ہے، پروردگار عالم میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا فرما دے، میرا بیٹا تجھ سے محبت کرتا ہے، میرا بیٹا تجھ سے پیار کرتا ہے، میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ میں بتا رہا ہوں ماں کی دعائیں کہاں اثر دکھاتی ہے، ماں کی دعائیں کیسے رنگ لاتی ہے۔ آج ماں باپ کو ستاتے ہو، سنو حضرت بائزید بستامی کی ماں ہے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہے، پروردگار عالم میرا بیٹا تجھ سے محبت کرتا ہے، بے انتہا پیار کرتا ہے، میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا فرما دے، میرے بیٹے کو سینے سے لگا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 13 سال کا عرصہ گزر گیا، 13 سال کا زمانہ گزر گیا، حضرت بائزید بستامی گھر سے باہر ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کر کے رب
کی تلاش میں نکل گئے، رب کی جستجو میں نکل گئے، لیکن اللہ اکبر 13 سال کے بعد میں جب گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی ہے، دیکھا ہے کہ ماں تہجد گزار ہے، نماز تہجد پڑھ رہی ہے، سوچا کہ ماں کو ڈسٹرب نہ کر دو، ماں کی نیند خراب ہو جائے گی، جب ماں تہجد میں اٹھے گی تب ماں سے جا کر کے مل لوں گا۔ لیکن جب ماں تہجد میں اٹھی ہے، حضرت بائزید بسطامی نے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کیا دیکھا کہ ماں تہجد کے لیے وضو کر رہی ہے، ماں نماز تہجد کے لیے جا رہی ہے۔ ماں نے نماز تہجد پڑھی، پڑھنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، کرنے کے بعد میں عریضہ پیش کیا تھا، پروردگار عالم میرا چاند سا بیٹا تجھ سے محبت کرتا ہے، پروردگار عالم میرا چاند سا بیٹا تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ حضرت بائزید بسطامی کی ماں ارشاد فرماتی ہے، جب اتنا کہا ہے حضرت بائزید بسطامی اپنی ماں کے قدموں میں گر گئے، گرنے کے بعد میں کہا تھا 13 سال جس رب کو ڈھونڈنے کے لیے میں جنگلوں میں گیا تھا، وہ رب مجھے کہیں نہیں ملا، اگر ملا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں کے دامن میں ملا ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماں باپ سے محبت کرو۔ حضرت بائزید بسطامی نے کہا 13 سال میں نے جنگلات میں گزار دیے، 13 برس میں نے رب کی جستجو میں تلاش میں کھوجنے کے لیے گزار دیے، لیکن رب کا قرب حاصل نہیں ہوا، رب کا قرب کہیں حاصل نہیں ہوا۔ 13 برس کے بعد پلٹ کر کے پھر اسی مکان پر آئے۔ میں نے کہا تھا مکان ہر کسی کو پسند ہوتا ہے، کہا تھا نہیں؟ 13 برس کے بعد میں پلٹ کے اپنے مکان پر آئے، اپنی ماں کے قدموں کو چوم کر کے کہنے لگے، ماں جس رب کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو تیرے دامن میں ہے، جس رب کی تلاش میں تھا اس کا اثر تو تیری دعاؤں میں ہے۔ تو آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو ستانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے، اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوگا جو شادی کے بعد میں ماں باپ سے پیار کرتا ہوگا۔ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے جن کے چہروں پر یہ سفید داڑھی دکھائی دے رہی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کی شادی کی، سب کچھ کیسے انہوں نے پرورش کی، کیسے انہوں نے اپنی اولاد کو پالا، لیکن آج اولاد جوان ہو گئی، ماں باپ نے اولاد کی شادی کر دی، تو آج بیٹا کیا کہتا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کون سی زمین جائیداد خرید کر کے ڈال دی ہے۔ اور نادان انسان صرف وراثت سے کچھ نہیں ہوتا، نادان انسان وراثت میں مکان ملنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کی محبت کی نظر اگر تیرے چہرے پر پڑ گئی تو یاد رکھ اس نظر کا اثر یہ ہے کہ اسی نظر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تجھے دنیا میں روزی دے رہا ہے، اسی نظر کے صدقے میں اللہ تجھے کاروبار کرا رہا ہے، اسی نظر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری روزی میں برکتیں دے رہا ہے۔ نادان انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس سے محبت کرنا چاہتا ہے، رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے بوڑھے ماں باپ سے پیار کر، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی کر۔ رب کا ارشاد ہے اگر تو نے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ کو راضی کر لیا، ادھر تیرے ماں باپ راضی ہوں گے، ادھر نبی کے مکرم راضی ہوں گے، اور جب ماں باپ کے صدقے میں نبی راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کے صدقے میں خود بخود پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار مدینہ۔ بہت تیزی کے ساتھ میں دوسری بات سنیں، میں نے کیا کہا تھا انسان کو کتنی چیزیں پسند ہے، بولو کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، کتنوں کا ذکر ہوا؟ ایک چیز کا ذکر ہوا۔ اگر میں اسی بات پر پوری رات تقریر کروں تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن صرف مکان کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا، نبی کی سیرت کے بعد تو بہت دور ہے، مکان کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ آج انسان محفلوں میں نہیں آتے، کھانا کھایا کھا کر کے چلے گئے، اما کچھ حق تو ادا کر کے جاؤ یار، صرف کھانا کھانے کے لیے ہی آئے تھے کہ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اما دعوت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ صاحب خانہ نے تم کو محبت سے بلایا اور بلانے کے بعد میں تمہیں کھانا کھلایا عزت کے ساتھ میں، تو اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کھانے کا حق ادا کر کے جاؤ۔ یہ نہیں کہ صاحب کھانا کھایا ہاتھ پوچھے اور نکل گئے، شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ کتنے لوگ محفل میں 4-5 لوگ، کتنے لوگ ایسے کھانے کے لیے 400-500 لوگ، محفل میں بیٹھنے کے لیے صرف 4 لوگ، لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
رنڈی کھانا ہوتا، ناچ گانے ہوتے تو کتنے لوگ یہاں پر موجود ہوتے، لیکن میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت سب کا مہربان ہے، سب کو دیکھنے والا، غفور الرحیم علیم الخبیر ہے اللہ۔ دوسری چیز، اولاد سے باپ ماں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پہلی چیز مکان سے پیار کرتا ہے انسان، دوسری چیز اولاد سے پیار کرتا ہے۔ اولاد سے ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ جتنا پیار ماں باپ دنیا میں اولاد کو دے دیں گے کوئی نہیں دے سکتا، کوئی اتنا پیار اتنی محبت نہیں دے سکتا۔ تیسری چیز سنیں، تیسری چیز ہے انسان اپنی جان سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ کسے؟ اپنی جان سے، جو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے شریر کے اندر موجود ہے، اس سے انسان بے انتہا پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تیری جان چلی جائے گی، تیرے پاس پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، ہاں تیرے پاس شراب موجود ہے، شراب حالانکہ ہماری شریعت کے اعتبار سے بالکل حرام ہے، لیکن رب نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس اگر پینے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے اور تجھے یہ لگتا ہے کہ تیری جان نکل جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے شراب کو پی لے اور اپنی جان کو بچا لے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی جان بچانا یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تیرے پاس کوئی کھانا موجود نہیں ہے، خنزیر کا گوشت تیرے پاس ہے، تو جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت بھی کھانا تجھ پر واجب ہے۔ اس لیے کہ رب ارشاد فرماتا ہے اپنی جان کو بچاؤ کیسے بھی کر کے، اس لیے کہ تمہارا رب تم سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ جو رب آخری وقت میں حرام چیز کو تمہارے لیے جائز کر سکتا ہے، ناجائز چیز کو تمہارے لیے جائز کر سکتا ہے، تو ذرا سوچو یار وہ رب تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا، وہ مالک تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا، وہ مالک تم سے کتنا قرب رکھنے والا ہوگا۔ اب میری بات ذرا 5 منٹ کی 10 منٹ کی اور سنیں، بچے کی تربیت کے اعتبار سے 10 منٹ اگر اجازت ہو تو، ہاں 10 منٹ کی گفتگو بچے کی تربیت کے اعتبار سے۔ اچھا نہیں بھائی، آپ یامین بھائی، اللہ سلامت رکھے، ان بچیوں کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے جن کے نام سے یہ عقیقہ ہوا۔ اس لیے کہ بچیاں گھر کے اندر رحمتیں لے کر کے آتی ہیں، جتنی برکت بیٹا نہیں لے کر کے آتا اتنی رحمتیں بیٹیاں لے کر کے آتی ہیں۔ تو کبھی بیٹیوں کو اپنے کاندھوں پر بوجھ مت سمجھنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے جو روزی مل رہی ہے وہ انہی بیٹیوں کے صدقے میں مل رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے تیرے رزق میں جو اضافہ ہو رہا ہے اسی بیٹی کے قدموں کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی بیٹیوں کو اپنے کاندھے پر بوجھ مت سمجھنا، اس لیے کہ بیٹی جب گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو 25 برس پالا، پالنے کے بعد میں اس بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا، لیکن آخری وقت آیا کہ جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی نے جب پتا چلا سسرال کے اندر کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، سسرال کے اندر ہی آنسو بہانے شروع کر دیے اور فریاد کرنے لگی کہ ماں اتنی جلدی تجھے جاننے کی ضرورت کیا تھی، اے والد اتنی جلدی تمہیں دنیا سے رخصت ہونے کی ضرورت کیا تھی، تم نے تو مجھے سینے سے لگایا تھا، میری پرورش کی تھی، مجھے پالا تھا، اتنی جلدی تمہیں جاننے کی ضرورت کیا تھی۔ اپنے گھر سے اپنے میکے میں جب وہ بچی آئی ہے، گھر کا جنازہ سامنے رکھا ہے، دروازے سے دیکھا کہ ماں کا جنازہ سامنے ہے، باپ کا جنازہ سامنے ہے، جنازے سے لپٹ کر کے رونے لگی اور کہنے لگی اے ماں اتنی جلدی تو کیوں چلی گئی ہے، اے باپ آپ اتنی جلدی دنیا سے کیوں چلے گئے ہیں، اب جب میں اپنی سسرال سے آؤں گی تو دروازے پر انتظار کرنے والا کون ہوگا، آج میری راہ تکنے والا کون ہوگا، جب میں اپنے گھر سے رخصت ہوں گی میری پیشانی کو چومنے والا کون ہوگا، مجھے سینے سے لگا کر دعائیں دینے والا کون ہوگا، اے اماں آج میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں، اے اماں آج تو واپس میرے گھر کو پلٹ کر کے آ جا، تیرے بنا میرے گھر کا آنگن سوگن ہونا ہو گیا ہے، تیرے بنا میرے گھر کا آنگن بکھر سا گیا ہے، اے ماں جب تو چلی گئی ہے تو گھر کے اندر رونقیں نہیں رہی ہے، گھر کے اندر برکتیں ختم ہو گئی ہے، وہ بیٹی چاند سی کہ جس کو ماں نے 25 سال اپنے سینے سے لگا کر کے پالا، آج جب گھر آئی ہے ماں کا جنازہ دیکھا آنکھوں سے آنسو برسنے شروع ہو گئے، او ماں گھر کا آنگن تیرے بنا سونا ہو گیا، اے باپ تمہارے بنا گھر کا آنگن سونا ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، باپ کے جنازے سے لپٹ کر کے آنسو بہا رہی ہے، ماں کے جنازے سے لپٹ کر کے آنسو بہا رہی ہے، او نادانو ان سے پوچھو کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں ماں باپ کی کتنی یاد آیا کرتی ہے، کتنے لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں کہ جن سے میں پوچھوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، آج بھی ان کی آنکھوں کی نمی بتائے گی، آج بھی ان کی آنکھوں کے آنسو بتائیں گے کہ ہاں ماں کی بہت یاد آتی ہے، ہاں باپ کی بہت یاد آتی ہے، گھر کے اندر جب باپ تھے تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گھر کے اندر ماں تھی تو کھانے کی کمی نہیں تھی، لیکن جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو کسی دنیا دار کے سامنے
جا کر کے بھکاری نہیں بننا ہے. ماں باپ جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو کسی دنیا دار کے سامنے جا کر کے بھیک نہیں مانگ رہے, بلکہ جب بیٹے کو کبھی باپ کی یاد آتی ہے تو کبھی قبرستان میں جا کر کے آنسو بہاتا ہے, کبھی ماں کی یاد آتی ہے تو قبرستان میں جا کر کے آنسو بہاتا ہے. بیٹے کو جب ماں باپ کی کبھی یاد آتی ہے تو دنیا دار کے سامنے جا کر کے آنسو نہیں بہاتا, بلکہ گھر کے آنگن میں کھڑے ہو کر کے ماں باپ کو یاد کر کے روتا رہتا ہے. او نوجوانوں سنو یار, ماں باپ بڑی عظیم دولت ہوا کرتی ہے, ماں باپ بڑی عظیم دولت ہوا کرتی ہے. ان کو ایسے ذلیل نہ کیا کرو, ان کو ایسے ان کی بے پرواہی مت کیا کرو, جتنا ہو سکے ان کا قرب حاصل کیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کو تم راضی کر لو گے, رسول اللہ راضی ہو جائیں گے, اللہ راضی ہو جائے گا. وہ بیٹی جو اپنے گھر آ کر کے ماں کے جنازے سے لپٹ کر کے رو رہی تھی, عریضہ پیش کر رہی تھی, ماں ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لے, آج ایک مرتبہ اپنی جان سے بیٹی کو سینے سے لگا لے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, آج ماں نہیں اٹھے گی, آج باپ کا جنازہ نہیں اٹھے گا, اس لیے کہ ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. لیکن بیٹیاں تو بیٹیاں ہوا کرتی ہیں, بیٹیاں تو بیٹی ہوا کرتی ہیں. جتنا پیار بیٹا اپنے باپ سے نہیں کرتا, اتنی محبت بیٹیاں اپنے باپ سے کیا کرتی ہیں. بیٹے کبھی دکھاتی نہیں, بیٹے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جتنا پیار بیٹوں سے کرتے ہو اتنی پیار اپنے بیٹیوں سے بھی کیا کرو. اس لیے کہ بڑھاپے میں اگر بیٹا سہارا تمہارا نہ بنے نہ مرے, لیکن بیٹیاں کبھی اپنے ماں باپ کو علیحدہ نہیں ہونے دیتی, بیٹیاں ماں باپ کو در بدر کے ٹھوکر نہیں کھانے دیتی. اس لیے میرے بھائیوں, بیٹیوں سے محبت کرو. بیٹیوں کا جب گھر سے رخصتی کا وقت ہوتا ہے سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, یہ بدائی کا وقت ہے. لیکن آج جب بیٹی آئی ہے تو باپ کا جنازہ بھی ہے, ماں کا جنازہ بھی ہے, سینے سے لگ کر کے رو رہی ہے, آواز آتی ہے جنازے سے, میری جان سے بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آج تیری ماں ظاہری اعتبار سے دنیا سے جا رہی ہے, تیرا باپ آج ظاہری اعتبار سے دنیا سے جا رہا ہے. مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ تیرے ماں باپ دنیا سے تو جا رہے ہیں, لیکن قبر میں یہی تیرے ماں باپ رسول پاک سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان شہدی و شرافت مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ فیضان تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جزاک اللہ. میں نے کیا کہا, بیٹیوں سے پیار کر, کبھی ان کو تنہا مت چھوڑو, کبھی تنہا چھوڑنے کی ضرورت نہیں. بھائی اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ماں باپ بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے. 5 منٹ سنے, میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی, انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اسی آیت کے ضمن میں 2 باتیں میری سنیں, اس کے بعد میں تقریر ختم کر رہا ہوں. بچہ اس دنیا کے اندر آیا, بچے کی پیدائش ہوئی, بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچہ اکثر روتا ہوا آتا ہے. بچے کی چیخ و پکار کی سنائی ہمیں دیتی ہیں آوازیں, ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے. بچہ جب دنیا کے اندر آیا, آنے کے بعد میں وہ بچہ ابھی چھوٹا سا ہے, ننھا سا معصوم بچہ ہے, وہ ابھی یہ نہیں جانتا ہے کہ میرا باپ کون ہے, وہ بچہ ابھی یہ نہیں جانتا کہ میری ماں کون ہے, وہ بچہ یہ نہیں جانتا کہ میری دادی اور دادا, میری بہن, میرا بھائی, میرے چچا, میرے تاؤ کون ہے. وہ بچہ کچھ نہیں جانتا, ابھی ننھا سا معصوم بچہ ہے, ابھی وہ کچھ نہیں جانتا. لیکن ماں جب اپنے بیٹے کی آواز کو سنتی ہے تو بیٹا اپنی زبان سے بھی کچھ نہیں بولتا, ابھی اس کو زبان سے باتیں نہیں نکلتی, لیکن ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے, باپ سمجھ جاتا ہے کہ میری اولاد کو بھوک لگی ہے. بچہ اس دنیا کے اندر آیا, نبی کی سیرت صرف 2 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں, نبی کی سیرت کی بات بتا رہا ہوں. بچہ اس دنیا کے اندر آیا, ابھی کسی کو نہیں پہچانتا, باپ کون, ماں کون, بھائی کون, چچا کون, تائی کون, کسی کو نہیں پہچانتا. لیکن اب وہ کچھ دن گزرے, اب وہ شعور کے راہوں میں قدم رکھتا ہے, اب وہ دنیا میں آنے کے بعد میں کچھ ایام گزرنے کے بعد میں اب وہ یہ بھی پہچانتا ہے کہ میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے, میرا بھائی کون ہے, میرا چچا کون ہے, میری تائی کون ہے. گویا کہ پوری فیملی کو پہچاننا وہ شروع کر دیتا ہے. آخر میں اب وہ بچہ شعور کے راہوں میں قدم رکھتا ہے, رکھنے کے بعد میں اب وہ دنیا میں رہ کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, کچھ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر انسان کی تربیت میں ایک نہ ایک چیز ہوتی ہے, ہر انسان کا اپنا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, ہر انسان کی اپنی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے. کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں انجینئر کا کورس کروں, کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وکیل بن جاؤں, کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں عالم بن جاؤں, کسی کی خواہش ہوتی ہے میں مفتی بن جاؤں, کسی کی خواہش ہوتی ہے میں مقرر بن جاؤں, کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں
नाज़िम बन जाऊं। लेकिन याद रखो, जब इंसान शऊर की राहों में कदम रखता है, अगर तुझे डॉक्टर बनना है तो तू किसी डॉक्टर को अपना आइडियल बनाएगा, तुझे इंजीनियर बनना है तो किसी इंजीनियर को अपना आइडियल बनाएगा, तुझे वकील बनना है तो किसी वकील को अपना आइडियल बनाएगा, अगर तुझे आलिम बनना है तो तू किसी ज़ी शऊर साहिब फहम फरासत अल्लामा के चेहरे को अपने सामने रखेगा, अगर तुझे मौलाना बनना है तो मौलाना के फेस को अपने सामने रखेगा, अगर तुझे मुकर्रिर बनना है तो किसी न किसी मुकर्रिर के चेहरे को अपने सामने रखेगा, अगर तुझे मुफ्ती बनना है तो किसी न किसी मुफ्ती के चेहरे को अपने सामने रखेगा। गोया कि दुनिया में आने के बाद में जिसकी जैसी सोच होती है उसको अपना आइडियल बनाता है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, इस दुनिया में आने के बाद में आलिम बनना आसान है, मौलवी बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, मास्टर बनना आसान है। गोया कि दुनिया में आने के बाद में दुनियावी तमाम डिग्रियां हासिल करना ये कोई बड़ी बात नहीं बल्कि मामूली सी बात है। लेकिन याद रखो, इसी के सिमर में बताता हूँ कि डॉक्टर बनना आसान, इंजीनियर बनना आसान, मास्टर बनना आसान, मौलवी बनना आसान, नमाजी बनना आसान, मुकर्रिर बनना आसान, सारी चीजें दुनिया में आने के बाद में सारी डिग्रियों को हासिल करना ये तेरे लिए आसान है। लेकिन दुनिया में आने के बाद में एक अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। बोलो 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 यार रसूल अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? दुनिया की तमाम डिग्रियों को हासिल करना ये बहुत मामूली सा काम है। थोड़ी सी मेहनत करो, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, वकील बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद में मौलवी साहब एक अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारा अखलाक कैसा, तुम्हारा किरदार कैसा, तुम्हारा नेचर कैसा, तेरी आदत कैसी, तेरा शऊर कैसा, तेरा ज़हन फिक्र कैसी, ये सब चीज अपने ज़हन के अंदर ये बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। सहाबा इकराम की जमात लगी हुई है, अरीज़ा पेश किया गया, सहाबा बताओ सारी डिग्रियों को हासिल करना बड़ा आसान काम है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा इंसान बनने के लिए कौन सी डिग्री को हासिल करना पड़ेगा? सहाबा इकराम की जमात लगी हुई है, कहा सारी चीजें हासिल कर लो, डिग्री हासिल कर लो, मालो दौलत हासिल कर लो, तुम वहां आसमान से अपने जहाज के जरिए उड़ जाओ, कुछ भी दुनिया में रह करके हासिल कर लो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। इसी के ज़िम्न में सहाबा ने कहा था, अगर तुझे एक अच्छा इंसान बनना है तो उस इंसान को देख जो मक्के की सरजमीन पर पैदा हुआ, हजरत आमिना का लख्त जिगर, हजरत अब्दुल्ला का नूरे नजर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो पोता जो दुनिया के अंदर आया। सहाबा फरमाते हैं, अगर दुनिया में रहने के बाद में एक अच्छा इंसान बनना है तो नबी की 63 साल जिंदगी को देख ले। नबी ने अपना बचपन कैसे गुजारा है, नबी ने अपनी जवानी कैसे गुजारी है, नबी ने बेटा होने का शरफ कैसे हासिल किया, नबी ने बाप होने को कैसे जिंदगी गुजारी है, नबी ने अपना बुढ़ापे का आलम कैसे गुजारा है। सहाबी अर्ज करते हैं, अगर तूने नबी को अपना आइडियल बना लिया, नबी के फेस को, नबी के चेहरे को अपने सामने रख लिया, तो सहाबी अर्ज करते हैं सारी डिग्रियां एक तरफ है, लेकिन नबी को जब तू आइडियल बना लेगा तो इंशाअल्लाह तेरी आदतें बदल जाएंगी, किरदार बदल जाएगा, और नबी को आइडियल बनाने की सूरत में तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मरने के बाद में तेरी कब्र भी रोशन हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी सारे काम करो, लेकिन नबी ने जिस चीज का हुक्म दिया यामीन भाई उस चीज पर अमल करने की जरूर कोशिश करो। अल्लाह की बारगाह में हमेशा ये दुआ किया करो, परवरदिगार तूने बड़ी अनमोल सी चीज हमें ईमान की दौलत दी है, परवरदिगार जब तक हम दुनिया में रहें ईमान के साथ जिंदगी को गुजारे, जब दुनिया से जाए